السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتیمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد آج چونکہ ساری رات آپ دروس قرآن سنتے رہے، وقت کافی بیت چکا، چند منٹ کی انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کیا جانیں شب قدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام، اس رات میں فرشتے اور جبریل امی اپنے رب کے حکم سے نازل ہوتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات طلوع فجر تک سلامتی ہی سلامتی ہے۔ اس پر چند باتیں میں سمجھتا ہوں کہ جن پر ذکر کرنا لازمی ہے۔ سوشل میڈیا پر بھی یہ سوال آج کل بہت چل رہا ہے، گردش کر رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں جو ہے نازل کیا ہے۔ تو جبکہ سب سے پہلے وحی نازل ہوئی تھی تو اقرأ بسم ربک الذی خلق، اب اس کی تاریخ کو دیکھیں تو وہ 27 رمضان المبارک نہیں بنتی۔ تو جو معترضین ہیں انہوں نے اعتراض کیا کہ جناب یہ لیلۃ القدر میں قرآن تو نازل نہیں ہوا، پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ لیلۃ القدر ہے تو یہ لوگ اپنی عقل سے معنی کرتے ہیں اور ایسا کرتے ہیں۔ بات لوگ سمجھے نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ آسمان پر ایک بیت ہے، جس کو دروازہ ہے، جس کو بیت العزت کہا جاتا ہے۔ تو جبریل امی نے پورے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف بیت العزت میں نازل کیا۔ پھر حضرت جبریل امی اس قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرتے رہے، اور یہ مدت 23 سال ہے۔ تو یہ جو اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے جو ہے قدر والی رات میں نازل کیا، اس عزت والے قرآن کو، اس عزت والے کلام کو، اس عزت والی رات بیت العزت میں جبریل امی لائے، یہ اس نزول کی بات ہو رہی ہے۔ اعتراض کرنے والوں کو تو صرف اعتراض ہی نصیب میں ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں۔ اور پھر رمضان المبارک کے لیے ایک علمی نکتہ جو متعدد تفاسیر کے اندر صوفیاء نے نقل کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ تو فرماتے ہیں یہ قرآن پاک کو رمضان میں نازل کرنے کی ضرورت کیا تھی، حکمت کیا تھی، اللہ نے اس قرآن کو رمضان المبارک میں نازل کیوں کیا ہے؟ یہ شوال میں بھی ہو سکتا تھا، زکات میں بھی ہو سکتا تھا، ذی الحج میں بھی ہو سکتا تھا، رمضان المبارک میں کیوں؟ ادھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر رمضان کے روزے فرض کیے جیسے پہلے لوگوں پر کیے تھے، اللہ سے ڈرو تاکہ تم تقوی حاصل کرو۔ اب یہ رمضان المبارک میں ہی قرآن کو نازل کرنے کی حکمت کیا تھی؟ آپ وہ تفاسیر پڑھیں، نجم الدین کبریٰ کی تاویلات نجمیہ پڑھیں، روح المعانی پڑھیں، غرائب القرآن پڑھیں، آپ علامہ اسماعیل حقی کو پڑھیں، آپ صوفیاء کو پڑھیں، ابن عربی کو پڑھیں۔ وہ کہتے بات دراصل یہ ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک میں روزے فرض کیے، اور روزہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکنے کا نام روزہ ہے۔ اور چونکہ یہ انسان مستقل طور پر بھوک پر قادر نہیں ہو سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہ کھاتا پیتا نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ان کو تھوڑا سا یہ وقت کے لیے یہ روزہ فرض کیا، تاکہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ جو شان ہے اس کا بھی فیضان ملے، اور اس فیض کے ساتھ فیضان قرآن بھی ملے، تاکہ یہ قرآن کے فیض سے معمور ہو سکے۔ اب یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ آپ کو یہ بات کتنی سمجھ آئی ہے۔ جب میں نے یہ تفسیر پڑھی تو کئی دن تک اس تفسیر کا جو اثر ہے وہ میرے دل پر رہا، میرے ذہن پر رہا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے عظمت اور شان کی بات ہے۔ اور بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو سپیکر پہ بیان نہیں کیا جاتا، وہ راز کی بات ہے، اس کو محسوس کیا جا سکتا ہے۔ اب یہاں پر کئی اعتراضات لوگ کرتے ہیں کہ جی لیلۃ القدر میں اتنی فضیلت کیوں ہے، یہ اجر رکھ دیا گیا، 1000 مہینے سے بہتر کیوں ہے؟ میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی جس رات کو چاہے نواز دے اس کی اپنی شان ہے، جس جگہ کو چاہے نواز دے اس کی اپنی شان ہے۔ اگر آپ یہ نماز اپنے گھر میں پڑھتے ہیں اس کا ثواب کچھ اور ہے، مسجد میں آتے ہیں ثواب کچھ اور ہے، جامع مسجد میں جاتے ہیں ثواب کچھ اور ہے، اور یہی اگر آپ نماز حرم میں پڑھتے ہیں تو 1,00,000 نماز کا ثواب ہے۔ اور اگر مسجد نبوی میں جائیں تو 2 حدیثیں، ایک تو بخاری میں ہے کہ اس کا 500 یا 1000 کا ثواب ہے، اور ترمذی شریف میں 50,000 کا ثواب ہے۔ اور جو صوفیاء ہیں اور اولیاء ہیں اور اصفیاء ہیں اور ازکیاء ہیں، انہوں نے کہا مدینے جائیں تو ثواب دگنا ہے، کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، اے اللہ اپنے حرم سے میرے حرم کی برکات کو دگنا کر دے۔ اگر آپ مکے کے اندر نماز پڑھتے ہیں، آپ کو ایک نماز پڑھنے کی برکت 1,00,000 کا ثواب ملتا ہے، تو جب مدینے جائیں گے تو برکات تو دگنی ہو جائیں گی نا، تو مدینے میں تو 2,00,000 کا ثواب ملے گا۔ تو اگر یہ کوئی کہے کہ یہ اس رات میں اتنی فضیلت کیوں، تو یہ اس کا کرم ہے کہ مکے میں فضیلت رکھ دے، 1,00,000 کا ثواب دے دے، مدینے میں فضیلت رکھ دے، 50,000 کا ثواب دے دے، 2,00,000 کا ثواب دے دے، کبھی جناب والا مینا کو فضیلت دے دے، کبھی عرفات کو فضیلت دے دے، کبھی جناب والا مزدلفہ کو فضیلت دے دے۔ اللہ چاہے تو مقام کو فضیلت دے دے، اللہ چاہے تو رات کو فضیلت دے دے۔ اعتراض کرنے والے کو تو النفاق و یورث الاعتراض، جو منافق ہوتے ہیں ان کے تو نصیب میں صرف اعتراض ہی بچتا ہے، باقی عظمتیں تو عشق والوں کو نصیب ہوتی ہیں، عظمتیں تو عشق والوں کو نصیب ہوتی ہیں۔ تو عزیزان محترم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات تشریف لائے کہ لیلۃ القدر کے بارے میں، اس رات کا جو تعین ہے اس کے بارے میں ارشاد فرمائے۔ آگے آئے تو 2 بندے آپس میں لڑائی کر رہے تھے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہیں تو لیلۃ القدر کے بارے میں بتانا چاہتا تھا، لیکن تم نے توجہ ایک طرف ہٹا دیا ہے، تو اب اللہ نے میرے ذہن سے اس بات کو اٹھا لیا، اور شاید تمہارے لیے بہتر یہی تھا کہ اٹھا لے۔ اور بہتر کیا تھا یہ بھی میں عرض کر دوں، اللہ نے اس رات کو چھپایا کیوں ہے؟ یہ جو حجر اسود ہے یا مقام ابراہیم کا پتھر ہے، اس کی روشنی دور دور تک جاتی تھی۔ بعض کتابوں کے اندر ہے کہ یہ روشنی جہاں تک جاتی تھی وہاں تک سرکار نے حدود حرم کو قائم فرمایا ہے، لیکن اب یہ حجر اسود کالے کو کہتے، اب یہ لوگوں نے چوما، چوم کے نا اس کی روشنی ختم ہو گئی۔ اس میں بھی ہے کہ اللہ نے یہ کرم کیا ہے، اگر اس کی روشنی ہوتی، یہ جنتی پتھر ہے، اور جو جنتی نعمتیں ہوتی ہیں، چاہے وہ جنتی لوگ ہوتے ہیں، اگر کوئی ان کی عظمتوں کا انکار کر دے تو اللہ اس کو سزا دیتا، اس کا چہرہ مسخ کر دیتا ہے۔ ولایت کو اس لیے چھپایا کہ بندہ ہر بندے کو ولی سمجھ کے اس کی قدر کرے۔ تو لیلۃ القدر اس عزت والی رات کو اسی لیے پوشیدہ رکھا تاکہ ہر رات کو فضیلت کی رات سمجھ کے اس کی عبادت کی جائے۔ اور تفاسیر کے اندر حدیث کے باب میں ایک بات بڑی زبردست نقطہ لکھا ہے، فرمایا بات دراصل یہ ہے، اس کو چھپانے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ایک رات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے
حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے فرمایا کہ یہ لوگ سو رہے ہیں، اے علی جاؤ ان کو اٹھاؤ۔ حضرت علی نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نیکیوں میں سبقت لے جانے والے ہیں، پہل فرمانے والے ہیں، آپ خود کیوں نہیں اٹھاتے؟ آج مجھے حکم فرما رہے ہیں کہ آپ جائیں، اے علی ان کو اٹھائیں۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی اگر یہ جو سوئے ہوئے ہیں ان کو میں جا کے خود اٹھاؤں کہ نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اور یہ نہ اٹھیں، انکار کر دیں، تو یہ تو دائرہ اسلام سے فارغ ہو جائیں گے، آپ اٹھائیں گے تو کچھ نہیں ہوگا۔ ارے اللہ کا نبی کسی کو بلائے اور اللہ کا نبی بلائے اور بندہ نہ آئے تو وہ دائرہ اسلام میں نہیں رہتا، اور اللہ لیلۃ القدر کا اظہار کرتا اور لوگ عبادت نہ کرتے اور ان کا انکار کر دیتے تو وہ صرف محروم نہ ہوتے، ہو سکتا ہے ان کے چہرے بھی مسخ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اس کو چھپایا گیا ہے کہ ہر رات کو لیلۃ القدر سمجھ کر، ہر رات کو عزت والی رات سمجھ کر عبادت کی جائے تاکہ اس رات کے فیضان سے بندہ معمور ہو سکے۔ عزیزان محترم، امام مالک بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سابقہ امتوں کی عمریں دکھائی گئیں تو آپ نے اپنی امت کی عمروں کو دیکھا کم تھیں، عمل قلیل تھے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دل پر ایک بوجھ آیا کہ میری امت جو ہے اس کی عمریں کم ہیں، اعمال تھوڑے ہوں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو لیلۃ القدر عطا فرمائی، فرمایا محبوب یہ 1000 مہینے سے بہتر رات ہے، جو اس رات عبادت کرے گا 1000 مہینے سے بہتر رات ہے، 1000 مہینے سے بہتر ہے، اس کو جو ہے نا ثواب دیا جائے گا۔ اسی طرح اس رات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے روزے رکھے اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور جس نے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے لیلۃ القدر میں قیام کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے بھی گزشتہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو عزیزان محترم، اب اس رات میں عبادت کرنے کے مختلف جو ہے طریقے بیان کیے گئے ہیں، جیسے روح البیان میں ہے، علامہ اسماعیل حقی لکھتے ہیں کہ بعض صالحین لیلۃ القدر میں قیام کی نیت سے 20 رکعت پڑھتے تھے، اور بعض اکابرین امت کے بڑے بڑے علماء نے لکھا کہ جس شخص نے ہر رات، یعنی یہ 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں میں ہر رات لیلۃ القدر کی نیت سے 10 آیات تلاوت کی، وہ لیلۃ القدر کی برکات سے محروم نہیں رہے گا۔ اور ابو اللیث سمرقندی بیان کرتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی کم از کم نماز 2 رکعت ہے، زیادہ سے زیادہ 1000 رکعت بھی پڑھی جا سکتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو ہمارے ملک میں جس تاریخ کو شب قدر ہوتی ہے، سعودی عرب میں 1 دن یا 2 دن پہلے شب قدر ہوتی ہے، تو علماء لکھتے ہیں مفسرین کہ ہمارا گمان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ملک کے رہنے والوں کو ان کے حساب سے شب قدر کی عبادت کا اجر عطا فرماتا ہے۔ اب یہ سوال اس دفعہ بھی کافی آتے رہے، جی دیکھیں ہم تو سعودیہ میں ہیں، عمرے پہ آئے ہوئے ہیں، ادھر تو 1 دن پہلے ہے، تو پھر کیا ہوگا پاکستان میں بعد میں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس رات کے فیضان سے سب کو معمور فرمانا ہے۔ تو اسی طرح ایک سوال یہ بھی ہے کہ اگر اس رات عبادت کا ثواب اتنا ہے تو پھر گناہ اگر کوئی کر لے، تو علماء نے لکھا کہ اس کو چھپایا اسی لیے گیا ہے کہ اگر کوئی جان بوجھ کے گناہ کرتا تو پھر تو اس کا اور حشر ہوتا نا، اس کو چھپایا اس لیے گیا ہے کہ لیلۃ القدر نظر نہیں آئے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو گناہوں پہ پردہ ڈالنے والا ہے۔ اب میں نے یہ پہلے عرض کر دی کہ حکمتیں چھپانے کی یہی ہیں کہ ولی کی ولایت کو اس لیے چھپایا گیا، اگر ولی کی ولایت کا اظہار ہوتا اور کوئی قدر نہ کرتا تو خسارے میں ہوتا، تو اس طرح اگر اس کا اظہار ہوتا کوئی قدر نہ کرتا تو خسارے میں ہوتا۔ اچھا، اگلی بات یہ ہے کہ حضرت کعب بیان کرتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا 7ویں آسمان کے اس کنارے پر ہے جو جنت کے قریب ہے، اس کے نیچے دنیا ہے اور اس کے اوپر جنت ہے، جنت کرسی کے نیچے ہے، اس میں فرشتے جن کی تعداد کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور سدرہ کی ہر شاخ پہ فرشتے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اور جبریل علیہ السلام کا مقام ان کے واسط میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر لیلۃ القدر میں جبریل امی کو ندا کرتا ہے، وہ سدرۃ المنتہا کے فرشتوں کے ساتھ زمین پر نازل ہوتے ہیں،
اور ان میں سے ہر فرشتے کو مومنین کے لیے شفقت اور رحمت دی جاتی ہے۔ پھر غروب آفتاب کے وقت حضرت جبریل کے ساتھ زمین پر وہ فرشتے بھی آتے ہیں، اور پھر ہر زمین کے ہر حصے میں فرشتے سجدہ اور قیام کرتے ہیں، مومنین اور مومنات کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور پھر ایک بات یہاں یہ بھی تفسیر کبیر سے میری نظر میں گزری کہ فرمایا کہ آپ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، عبادت گزار ہوتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ان کے قرب میں چاہے وہ زندہ ہوں یا وصال کر جائیں نا، عبادت کریں تو خشوع اور خضوع زیادہ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اس لیے بھی بھیجتا ہے چونکہ یہ ہر وقت ذکر کرتے رہتے، گناہوں سے بچے ہوئے، جب یہ ہوں گے تو میرے محبوب کی امت کی عبادت میں ذوق اور شوق بڑھ جائے گا۔ ایک یہ بات بھی ہے کہ ذوق اور شوق بڑھ جائے گا۔ اچھا، پھر اب آپ یہ قرآن پاک سے پڑھتے آئے ہیں کہ جبریل امی روح الامی آتے ہیں فرشتوں کے ساتھ، تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ روح الامی آئے ہیں اور سلام کرتے ہیں؟ اور بعض تو تفاسیر میں سلام سے مراد مصافحہ بھی لکھا ہوا ہے۔ تو کہا پتہ کیسے لگے گا کہ حضرت جبریل امی مومن سے مصافحہ کرتے ہیں، اس کی علامت کیا ہے؟ تو جب یہی سوال پوچھا گیا تو جانا نے کیا جواب دیا؟ فرمایا کہ حضرت جبریل امی ہر مومن سے مصافحہ کرتے ہیں، اور اس کی علامت یہ ہے کہ اس وقت ہر مومن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کا دل بہت نرم ہو جاتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، اور اس بات کی علامت ہے کہ جبریل امی اس وقت اس سے مصافحہ فرما رہے ہیں۔ یعنی لیلۃ القدر ہو، عزت والی رات ہو، رات کا قیام ہو، بندہ اکیلا بیٹھا ہوا ہو، قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہو، استغفار کر رہا ہو، درود شریف پڑھ رہا ہو، اور دل پر ایک کیفیت طاری ہو جائے، جسم کے بال کھڑے ہو جائیں، آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہو جائیں، دل نرم ہو جائے اور بندہ رقیق القلب ہو جائے، گریہ زاری کرنے لگ جائے، تو علامت یہ ہے کہ جبریل امیوں سے مصافحہ فرما رہے ہیں۔ عزیزان محترم، یہاں پر ایک سوال یہ بھی ذہنوں میں آتا ہے اکثر کہ یہ فرشتے جو کل کہہ رہے تھے من یفسد فیہا ویسفک الدماء نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، آج یہ فرشتے اللہ کے حکم سے تشریف لا رہے ہیں اور امت کو جو ہے نا سلام کرنے کے لیے، سلام بھیجنے کے لیے آ رہے ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں اس کے اسباب تو کئی ہیں، دو اسباب جو ہے وہ میں عرض کرتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے نا اور نیکیاں کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیکیوں کا اظہار فرشتوں کے سامنے کرتا ہے اور اس کے گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے، صرف نیکیاں اس کے سامنے رکھتا ہے۔ اور ایک کتاب جو ہے نا اس وقت میرے ذہن میں نام نہیں آ رہا، لیکن کتاب مجھے یاد ہے کہ کون سی جگہ پہ رکھی ہوئی ہے، نام ابھی میرے ذہن سے سکپ ہو گیا۔ اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ عرش کے کنگرے پر مومنین کی شبیہات لگی ہوئی ہیں، یعنی تصاویر ہیں، اور جب وہ نیکیاں کرتے ہیں تو فرشتے اس کی زیارت کرتے، جب گناہ کرتے ہیں تو اللہ پردہ ڈال دیتا ہے، فرشتے اس کو نہیں دیکھتے۔ اب ان کی عبادات اور نیکیاں دیکھ دیکھ کے آج فرشتے اجازت مانگ رہے ہیں، اللہ تیرے امر سے، تیرے اذن سے ہم جا کے ان کو سلام کرنا چاہتے ہیں، تیرے امر سے اور تیرے اذن سے ہم سلام کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک اور بات بھی ہے، اللہ کریم ہونے پر مجھے حدیث یاد آئی، میں اس رات چلو اس حدیث کے فیضان سے بھی ہمیں کوئی حصہ مل جائے گا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نا طواف فرما رہے تھے، اور طواف فرما رہے تھے تو میرے آقا کے غلام جنہوں نے اسلام تو قبول کیا تھا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی زیارت نہیں کی تھی، اب وہ کعبے کا طواف کر رہے ہیں، رات کا وقت ہے، محبوب بھی طواف کر رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں تھا کہ محبوب بھی تشریف فرمائے، تو وہ اونچی اونچی آواز میں ورد کر رہا ہو، یا کریمو یا کریمو یا کریمو یا کریمو۔ اب اس کی صحابی کی آواز میں درد اتنا تھا کہ محبوب علیہ السلام بھی ساتھ پڑھنے لگے، یا کریمو یا کریمو یا کریمو یا کریمو۔ اچھا، اس نے جب دیکھا نا محبوب کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا ہے، والضحیٰ کا چہرہ ہے، واللیل کی زلفیں ہیں، ما زغ البصر وما طغیٰ کی کاجل والی آنکھیں ہیں، اس نے دیکھا تو کہنے لگا اے حسین صورت والے، اے خوبصورت زلفوں والے، اے چمکتے چہرے والے،
میں یا کریم پڑھتا ہوں، آپ میرے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، آپ چپ کر جائیں۔ پھر تھوڑی دیر گزری، محبوب پھر یا کریم پڑھنے لگے تو کہنے لگے اگر آپ کا چہرہ حسین نہ ہوتا تو میں آپ کی شکایت کر دیتا محبوب علیہ السلام سے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ تم نے اپنے نبی کو دیکھا ہے؟ عرض کرنے لگے میں مسلمان ہو گیا ہوں، ابھی جانے جانا کی زیارت نہیں ہوئی، جانے کائنات کو دیکھ نہیں سکا، مصطفیٰ جانے رحمت کا دیدار نہیں ہوا، والضحیٰ کے چہرے کی ضیاء پاشیوں سے میں معمور نہیں ہو سکا، واللیل کی زلفوں کی زیارت نہیں کر سکا، ابھی میں محبوب علیہ السلام کا دیدار نہیں کر سکا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں ہی تیرا نبی ہوں، وہ میں ہی تیرا رسول ہوں، قیامت والے دن میں ہی تیرا شفاعت کرنے والا نبی تیرے سامنے کھڑا ہوں۔ اب وہ زارو قطار رونے لگ گیا اور محبوب علیہ السلام کے قدموں میں گر گیا، اور میرے آقا علیہ السلام نے اٹھایا اور سینے سے لگایا، اور اتنے میں جبریل امی آتے ہیں اور آ کے عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سلام بھیج رہا ہے اور یہ ارشاد فرما رہے قیامت والے دن میں آپ کے امتی کا حساب بڑا سخت لوں گا اور بڑا کڑا حساب ہوگا۔ میرے آقا علیہ السلام نے جب یہ بات اپنے صحابی کو سنائی تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل امی سے کہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ میری طرف سے عرض کر دے اگر یہ میرا حساب اللہ کڑا لے گا، سخت لے گا تو میں بھی اللہ کا حساب لوں گا۔ تو جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے غلام کی یہ بات سنی، آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے اور چہرہ متغیر ہو گیا اور فرمانے لگے تو اپنے رب سے کیا حساب لے گا؟ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ میرے گناہوں کا حساب لے گا، میں رب کی رحمت کا حساب لوں گا، دیکھوں گا اس کی رحمت زیادہ ہے یا میرے گناہ زیادہ ہیں۔ یہ اتنی خوبصورت بات کی، میں کبھی کبھی بیٹھ کے یہ سوچتا ہوں کہ عجیب معاملہ ہے، وہ اس صحابی نے ایسا کیوں کہا ہوگا؟ یقیناً اس صحابی نے پڑھ رکھا ہوگا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، محبوب جہاں آپ جلوہ گر ہوتے ہیں وہاں عذاب نہیں ہوتا۔ ویسے آپ نے دیکھا ہے نا، کوئی دنیا داروں سے جس کا تعلق مضبوط ہو، کسی وڈیرے کے سامنے کھڑا ہو نا تو کہتے ہیں میں یہ کر لوں گا وہ کر لوں گا، اس کو پتہ ہے یہ وڈیرا بیٹھا ہے سنبھال لے گا۔ تو وہ صحابی بھی شاید اس لیے کہہ رہے ہوں گے کہ امام الانبیاء جلوہ گر ہیں، سید المرسلین جلوہ گر ہیں، جن کے صدقے کائنات بنی ہے وہ نبی جلوہ گر ہیں۔ اگر میں کہوں گا تو میرے آقا علیہ السلام یہاں جلوہ فرمائے میرا رب مجھ سے ناراض نہیں ہوگا۔ تو جب اس نے یہ بات کہی تو فوراً جبریل امی آتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کے اس غلام کے جواب سے خوش ہوا ہے کہ میں اس کی رحمت کو دیکھوں گا کہ میری اللہ کی رحمت زیادہ ہے یا میرے گناہ زیادہ ہیں۔ اللہ خوش ہو گیا ہے، اللہ نے فرمایا میں اس کو بھی بخش دوں گا، جس کا یہ کہے گا اس کو بھی بخش دوں گا، اور جنت میں آپ کی رفاقت اس کو عطا فرماؤں گا۔ اللہ اتنا کریم ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس ایک آیا نا مشرک، آپ نے اس کو دسترخوان پہ بٹھایا، کھانا کھلانے لگے نا تو آپ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ۔ اس نے کہا میں اپنے بتوں کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتا، میں نہیں پڑھوں گا بسم اللہ۔ ہم دیکھیے ہم خدا کے ساتھ وفا نہیں کرتے، اس کے رسول کے ساتھ۔ وہ مشرک کو کہتے ہیں میں بتوں سے بے وفائی نہیں کر سکتا۔ آپ اٹھائیں نا کتابیں، اس کے اندر یہی الفاظ ہے، انہوں نے کہا میں بتوں سے بے وفائی نہیں کر سکتا۔ آپ تو ڈرتے مارے اللہ کے ولیوں کا نام نہیں لیتے اور ہیلے میں پڑ جاتے ہیں، اور جناب والا پھر کہتے جناب ہم کہیں گے تو پتہ نہیں فلاں ناراض ہو جائے گا۔ بھئی کس لیے ناراض ہو جائے گا؟ آپ ایک ہی نعرہ لگائیں، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا کسی غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اتنا تو وفا کرے نا کہ آپ کو محبت رسول اور عشق رسول کو چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ کی نسبت مضبوط ہے، کسی اللہ والے سے آپ کا پیار ہے تو آپ کو شرمندہ تعبیر ہونے کیا ضرورت ہے؟ بتائیں تو اللہ نہیں فرماتا یا جبریل انی احب فلانا، اے جبریل میں فلاں سے محبت کرتا ہوں۔ تو جب اللہ اپنے دوستوں سے محبت کرتا ہے تو عرش پہ اعلان کرتا ہے، تو پتہ چلا اللہ کے ولیوں سے محبت کرنا پھر اس کو نہ چھپانا اعلان کرنا یہ بھی سنت الہیہ ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بسم اللہ پڑھو، اس نے کہا میں بسم اللہ نہیں پڑھتا۔ آپ ناراض ہوئے، عاشق تھے نا کہ کوئی میرے یار کا نام کیوں نہ لے میرے سامنے، میں تو ان کو کہوں گا۔ اچھا آپ نے دیکھا ہے نا اللہ والوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں نا، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں وہاں ہلکا ذکر ہوتا ہے نا، لا الہ کا ذکر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کہیں جا کے اللہ والوں کے پاس اللہ اللہ کا ذکر کس لیے کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ ہیں اللہ کے دوست اور وہ چاہتے جو ہمارے پاس ہے ہم اپنے یار کا نام ان کو ورد کروائیں، ذکر کروائیں، وہ اپنے یار کا نام سننا چاہتے ہیں ان سے۔ آپ کو بات نہیں سمجھ آئی میں نے کیا کہا ہے؟ اب وہ جناب والا ابراہیم خلیل اللہ نے کہا کہو رب کا نام لو، بسم اللہ پڑھو۔ اس نے کہا میں نہیں پڑھتا، میں بھاگ جاؤ، نکال دیا۔ وہی نازل ہوتی ہے میرے پیارے خلیل، اپنے رب کا حوصلہ دیکھ،
وہ نہیں مانتا پھر بھی رزق دے رہا ہے، نہیں مانتا پھر بھی رزق دے رہا ہے، جا اس کو راضی کر، پھر تیرا رب تو اس سے راضی ہو جائے گا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ، یار کا حکم ہے، رب کا حکم ہے، ڈھونڈتے پھر رہے، جب گئے پھر اس نے یہی کہا میں بسم اللہ نہیں پڑھوں گا۔ آپ نے فرمایا نہ پڑھ۔ اس نے کہا ابراہیم خلیل اللہ، یہ کیسی چینجنگ آ گئی ہے کہ پہلے آپ نے مجھے دسترخوان سے اٹھا دیا، آپ مجھے ڈھونڈتے پھر رہے۔ آپ نے فرمایا اسی رب نے مجھے کہا ہے کہ اس کو کھلاؤ۔ کہا اتنا کریم رب ہے کہ میں انکار کر رہا ہوں وہ مجھے کھلا رہا ہے، اتنا کریم ہے تو پہلے مجھے کلمہ پڑھائیں، اپنی امت میں داخل کریں، مسلمان کریں، پھر مجھے کھانا کھلائیں۔ اتنا کریم رب ہے۔ عزیزان محترم، ابھی تمہید باندھ رہے ہیں، وقت پھر ختم ہو گیا ہے۔ آخری بات عرض کر کے گفتگو ختم کر رہا ہوں کہ مفسرین لکھتے ہیں شب قدر میں عبادت کرنے والے انسان کو جس وقت روح الامین آ کر سلام کرتے ہیں، اس سے مصافحہ کرتے ہیں تو اس پر خوف خدا کی ایک خاص کیفیت طاری ہو جاتی ہے، یاد خدا سے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، خشیت الہی سے بدن کا رونگٹا کھڑا ہو جاتا ہے۔ امام راضی لکھتے ہیں تفسیر کبیر کے اندر کہ فرشتوں کا آنا پھر سلام کرنا سلامتی کی ضمانت ہے۔ 7 فرشتوں نے آ کے کہا تھا سلام علی ابراہیم، 7 فرشتے آئے تھے، 7 فرشتے آئے تھے، یہی کہا تھا سلام علی ابراہیم۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نار نمرود ٹھنڈی ہوئی کہ نہ ہوئی؟ تو اس برکت والی رات جب فرشتے امت کو کہتے ہیں اور سلام کرتے ہیں تو ان پر بھی جہنم کی آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ ارے جس کو فرشتے سلام کریں نار نمرود اس پہ ٹھنڈی ہو جائے، جس کو فرشتے سلام کریں جہنم کی آگ اس پہ ٹھنڈی ہو جائے۔ اور پھر سنیو تمہارا مقدر کتنا اعلیٰ ہے، جب آپ کہتے السلام علیکہ یا رسول اللہ تو سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے۔ جب کوئی امتی درود پڑھتا ہے ثواب ملتا ہے، جب کوئی سلام کرتا ہے تو گنبد خضرا کے مکین کا جواب ملتا ہے۔ جس کو فرشتے سلام کریں ان پر نار جہنم حرام ہو جاتی ہے، اور جس کو امام الانبیاء سلام کا جواب دے وعلیک السلام یا امتی، اس کا کیا مقام ہوگا۔ اور پھر جس کو اللہ سلام کرے، اللہ بھی سلام بھیجتا ہے، اللہ بھی سلام بھیجتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، جب حاجی حج پہ جاتے ہیں نا، جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کے گئے تھے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا بلال ان کو کہو ذرا خاموش ہو جائیں، میں نبی کوئی خطبہ ارشاد فرمانا چاہتا ہوں۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا خطبہ ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا میرے غلاموں تمہیں مبارک ہو، آج 9 ذی الحج ہے، عصر کے بعد کا وقت ہے، مغرب سے پہلے کا ٹائم ہے، اللہ نے عرش سے تمہیں سلام بھی بھیجا ہے اور بخشش کا پیغام بھی بھیجا ہے، سلام بھی بھیجا ہے اور بخشش کا پیغام بھی بھیجا ہے۔ اللہ کروڑ رحمت نصیب فرمائے حضرت فاروق اعظم کی قبر انور پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کھڑے ہوتے ہیں حضور یہ ہمارا خاصہ ہے یا بعد والوں کے لیے بھی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ جو کام تم کرو گے اور جو اجر تمہیں اللہ عطا فرمائے گا، قیامت تک جو بھی وہ کام کرے گا اللہ وہی اجر عطا فرمائے گا۔ اب قیامت تک جو بھی حاجی حج پہ آئے گا، مینا سے عرفات کی وادی ہوگی، 9 ذی الحج ہوگی، عصر سے بعد کا وقت ہوگا، تو یہاں جو موجود ہوگا حج کرنے کے لیے آیا ہوگا، اللہ اس کو عرش سے سلام بھی بھیجے گا اور بخشش کا پیغام بھی بھیجے گا۔ تو یہ سلام اس لیے کیا جاتا ہے، اور کتنے خوش نصیب لوگ ہیں کہ جو ان راتوں کو مزید عبادت کے ساتھ اپنی زندگی کے لیے خوشنما بناتے ہیں، اپنا تزکیہ کرتے ہیں، اپنے قلب کا تصفیہ کرتے ہیں، اور ساری رات والذین یبیتون لربہم سجدا قیامہ کا مصداق بن کے رہتے ہیں۔ اللہ ان کے دلوں کو مزکہ مصفہ اور مجلہ بنا دیتا ہے، اور جو کثرت سے درود بھیجتے ہیں ان کے سینے کو مدینہ بنا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس رات کے فیضان سے مالا مال فرمائے، اور دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ اور آج میں ایک اور حوالے سے بھی بہت خوش ہوں کہ یہ ہماری جو دلائل الخیرات شریف پہلے آستانے کے نام سے چھپی ہوئی ہے، اس کے اندر کافی غلطیاں تھیں، تو وہ پہلے 1000 غالباً چھپی تھی، وہ لوگوں نے اجازتیں لیں، اب وہ ختم ہو گئی، تو اب یہ اس غلطیوں کی تصحیح اور جو ترجمہ تھا اس کو بھی درست کیا ہے۔ تو یہ دلائل الخیرات شریف آج اس 27ویں کی برکت سے آج یہ چھپ کے ابھی پہنچی ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ اب یہ اس کے اندر ہم نے جو باقی فضائل تھے وہ سارے نکال دیے، اس کے اندر دلائل الخیرات شریف ہے،
اور درود مستغاث ہے جو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منسوب ہے کہ ان کا ہے، اور بعد کا حصہ جو ہے کچھ بزرگوں نے اس کے اندر جو ہے وہ شامل کیا ہے، اور درود اکثیر اعظم ہے جو میرے شیخ کریم قطب ربانی غوث سمدانی شہباز لا مکانی قندیل نورانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لکھا ہے، اور اس کے اندر کچھ وظائف بھی لکھے ہوئے ہیں۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ نئی چھپ کے آگے جن کے پاس پرانی ہے وہ پرانی پڑھیں، تو جو یہ نئے لوگ ہیں جن کو اجازت دیں گے انشاءاللہ ان کے پڑھنے کی، تو یہ اس برکت والی رات سے یہ بھی برکت موصول ہوئی ہے کہ دلائل و خیرات الحمدللہ ثم الحمدللہ چھپ کے آ گئی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے فیضان سے اور درود شریف کے فیضان سے مالا مال کرے، آمین آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔